جب دربند لشکر پہنچا، ہلاکو خان خود سربراہ تھا، اور ہلاکو خان کا نام چنگیز کے بعد ہیبت کا نشان بن گیا تھا۔ جنگل سے گزرتے تو جنگلی جانوروں تک کو قتل کرتے جاتے، کسی پانی کے ذخیرے سے گزرتے تو اس میں زہر ڈال دیتے، آبادیوں کی آبادیاں تاراج کر دی۔ جب دربند پہنچے تو تاتاریوں کے پہنچنے پر شہر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ شہر کی خبر لی گئی تو اس کے ایک جرنیل نے کہا کہ ایک بزرگ ہے، ایک مسجد میں بیٹھا اور ایک بندہ ہے اس کے ساتھ، باقی شہر تو خالی ہو گیا۔ تو ہلاکو خان نے حکم دیا اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس میں اتنی جرت کہ ہلاکو کی آمد کی خبر سن کر ابھی بیٹھا ہے۔ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا تو ہلاکو نے کہا کہ آپ کس جرت پر شہر میں بیٹھے رہے؟ انہوں نے کہا شہر میں نہیں، اللہ کے گھر بیٹھا رہا میں، اور میری عمر ہی وہیں بسر ہو رہی ہے۔ میرا گھر ہی اللہ ہی کا گھر میرا گھر ہے، وہی میری پناہ ہے، اور میں اللہ کے گھر بیٹھا تھا۔ مجھے غیر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہلاکو وغیرہ کو میں نہیں جانتا، میں تو اسے جانتا ہوں جو سب کا خالق ہے اور جس کے دستے قدرت میں سب کی جان ہے۔ معروف تاریخی واقعہ ہے۔ ہلاکو نے کہا کہ تمہیں بیڑیاں اور زنجیریں لگی ہوئی ہیں اور تم اتنی بڑھ کر بات کر رہے ہو؟ تو خواجہ محمد دربندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ ان زنجیروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ، اور ساری زنجیریں ڈھیر ہو گئی۔ فرمایا مجھے کوئی زنجیر، میں کسی کا قیدی نہیں ہوں، تم مجھے زنجیروں میں نہیں باندھ سکتے۔ اب ایک حیرت ناک واقعہ، اور وہ ان کا امیر تھا، لشکر کا سالار تھا، جرنیل تھا، اور ہلاکو بہت بڑا نام تھا تاتاریوں میں۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ زہر کا پیالہ لایا جائے اور انہیں میرے سامنے زہر پلائی جائے۔ زہر کا پیالہ لایا گیا، جب انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پورا پیالہ پی لیا، اور فرمایا میرے لیے تو اس میں کوئی زہر نہیں ہے، یہ زہر تمہارے لیے ہو سکتا ہے، مجھے تو اس سے راحت ملی ہے۔ تو ہلاکو نے آگ جلوا دی اور تمام اپنے جو اس کے آفیسرز تھے یا جرنیل تھے ان کو بلا لیا اور فوج کو جمع کر لیا کہ سب کے سامنے ان کو آگ میں ڈالا جائے، ان کو بھی اور ان کے ساتھی کو بھی باندھ کر آگ میں پھینک دو۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو آگ اس طرح بھاگی جس طرح کوئی بڑا جانور، کوئی دیوار گرتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی جانور بندہ ہو تو وہ رستے توڑا کے بھاگتا ہے، اس طرح آگ بھاگی، اپنی جگہ چھوڑ کر جہاں وہ گرے وہ جگہ صاف تھی، اور آگ آگے بھاگی اور اس کا لشکر سارا چھوڑ کر اسے بھاگ اٹھا۔ تو ہلاکو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجھے بھی اس خدا کا پتہ بتاؤ جس کو تم مانتے ہو، اس رب کی بات مجھے بھی بتاؤ جسے تم مانتے ہو۔ اور وہ لمحہ تھا جب اسی ہلاکو نے اسلام قبول کیا، اور یورپ کی عیسائی شادیانے بجا رہے تھے مسلمانوں کو قتل عام کر کے کہ ہم نے یورپ کو مسلمانوں سے پاک کر دیا، ہسپانیہ میں ہم نے ایک مسلمان نہیں رہنے دیا، وہی ہلاکو اسلام کا جھنڈا لے کر مشرق سے یورپ میں داخل ہو رہا تھا۔ اور اسی بات پر علامہ مرحوم نے کہا پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ ایسا قادر ہے کہ بتوں کے پجاریوں کو کعبے کا رکھوالا بنا دیا۔ مسلمانوں نے وفا نہ کی دین سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کی کتاب سے، اس کی سزا پائی، اور وہ قادر ہے عسیٰ یأتی اللہ بقوم، وہ قادر ہے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے۔ یجاہدون فی سبیلہ یقاتلون و یقتلون، ایسے لوگ جو اس کی راہ میں جہاد کریں، جو قتل ہوں بھی قتل کریں بھی۔
لا یخافون لومۃ لائم، وہ دنیا کے پراپیگنڈے کی پرواہ نہ کرے، یحبونہ و یحبہم، ایسے لوگ جنہیں اللہ محبوب رکھتا، اور ایسے لوگ جو اللہ سے عشق کرتے ہو، تم نہ صحیح تو اور پیدا کر دیں گے۔ اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ ویسا قادر ہے کہ اسلام باقی رہے گا، اسلام کو شکست نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام الرسل کا لایا ہوا دین ہے، اور کسی رسول کو شکست نہیں ہوئی۔ لاغلبن انا ورسلی، انبیاء شہید ہوتے رہے لیکن رسول جب بھی مبعوث ہوا ہمیشہ رسول فاتح رہا۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، 950 سال میں کسی نے بات نہ مانی، 80 کے قریب مرد و زن کشتی میں سوار تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ نے ساری کائنات غرق کر دی اور اپنے رسول کو فاتح بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، اور فرعون کی کتنی بڑی طاقت تھی، تباہ فرعون ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکا۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہ طے شدہ بات ہے، اللہ غالب رہے گا، اللہ کا رسول غالب رہے گا، اور محمد الرسول اللہ تو رسولوں کے بھی رسول ہے، امام الرسل ہے۔ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوگی، نہ آپ کے دین کو شکست ہوگی۔ ہاں، یہ آندیاں جو اٹھتی ہیں یہ ہماری بے وفائی ہے، یہ جو آندیاں اٹھتی ہیں یہ اس نفاق کا اثر ہے جو ہم اسلام کے نام پر اپنے سینوں میں دبائے پھرتے ہیں۔